ایک کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں خود سے پیار کب کرنا چاہیے؟ جب ہم بہت اچیورز ہوں، بہت کچھ زندگی میں کر چکے ہوں، بہت اچھے لوگ ہوں. پھر آگے اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ اچھے لوگوں کی ڈیفینیشن کیا ہے. خود کو پسند کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں خود کو پسند؟ اب ایک سوال کروں، برا تو نہیں مانیں گے؟ تو پھر سیلف ہارم کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگ خود سے پیار کرتے ہیں یا خود کو پسند کرتے ہیں وہ سیلف ہارم تو نہیں کرتے. انڈورس کا جو ٹائم ہے نا، یہ نیٹ پریکٹس کا ٹائم ہے. یعنی یہاں پر آپ ایک سٹریس فری انوائرمنٹ میں ہیں. اس انوائرمنٹ میں کوئی سٹریس تو نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو آنیسٹی سے بتا دیں. آپ کا انوائرمنٹ آپ خود بناتے ہیں. آپ کا انوائرمنٹ سے مطلب آپ کے دل کا انوائرمنٹ، آپ کے اندر کا انوائرمنٹ. ہم اپنے اندر کے مسئلوں کو موسٹلی باہر کے ریسورسز سے جب حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہاں پر ہم ڈپلیٹ کرتے ہیں. وہاں پر ہی ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے. دیکھیں، اداسی آپ کے اندر ہے، اداسی اس ماحول میں نہیں ہے. جب آپ گھر پر تھے تو اداسی اس جگہ پر تھی، لونلینس وہاں پر تھی، بورڈم وہاں پر تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اپنے اندر کا. دیکھیں، ایک ایڈلٹ کو بالکل کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کو بتائیں کہ جی یہاں پر آپ اپنا ٹائم. میں بھی آپ کو 10 طریقے بتا دوں کہ اچھا جب آپ بور ہو نا انڈورس میں تو یہ کر لیا کریں، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے. کیونکہ میں مانتی ہوں کہ آپ گرون اپ ہیں، آپ ایڈلٹ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بورڈم کو کیسے کل کرنا ہے. لیکن ہمارے ذہن کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا کہ کیونکہ یہاں پر پابندی ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم کسی دوست سے مل نہیں سکتے، ہمارا فون آپ کے پاس نہیں تھا، تو ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں سب اور جا کر وہ دن یاد کریں جب سب کچھ تھا پاس. بورڈم تو پھر بھی تھی، لونلینس تو پھر بھی تھی، لڑائیاں جھگڑے تو پھر بھی ہو رہے تھے. کویشچن آپ سب کے لیے ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی ڈیفینیشنز ہی بدل گئی ہیں. آپ کو اچھی چیزیں بری اور بری چیزیں اچھی نظر آتی ہیں. برے لوگ مطلب ایز این ناٹ کیریکٹر وائز، بٹ میں سلپری آپ لوگوں کے لیے جو اچھے نہیں ہیں، سیف نہیں ہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کو سیف، اور جو سیف لوگ ہیں وہ آپ کو ان سیف نظر آتے ہیں. ایسا کیا ہے کہ ہماری ساری ڈیفینیشنز ہی بدلی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو میں بات کر رہی تھی کہ ہماری ڈیفینیشنز اور ہمارے پیراڈائمز کیوں اتنے مختلف ہیں باقی سب سے، کہ ہمیں کچھ چیزیں ڈفرینٹ طرح سے نظر آتی ہیں. وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ریکوری کو صحیح معنوں میں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوتا، یا پہچانا ہی نہیں ہوتا، یا سبمٹ ہی نہیں کرایا ہوتا اپنے آپ کو ٹریٹمنٹ میں. یہ جو ٹائم ہے نا، یہ جو ٹریٹمنٹ میں آنا ہے نا، اور جو سبمٹ کرانا ہے، یعنی جو سبمیشن ہے، یہ جب تک آپ لوگ نہیں کرائیں گے تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. اور آپ کے پیراڈائمز آپ نے بدلنے ہیں. اچھا چلیں وے کر کے دیکھ لیں، نقصان زیادہ کس چیز میں تھا. کیا مطلب آپ لوگوں کا، آپ سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ سے پیار کیسے کیا جائے اور کیوں نہیں کرتے ہم ایٹ ٹائمز اپنے آپ سے پیار. کیا ہم نے اسٹینڈرڈز بہت ہائی تو نہیں کیے ہوئے؟ کیا ہم نے کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر اپنی زندگی ان کے مطابق تو نہیں ہم نے وہ سیٹ کی ہوئی کہ جب تک وہ کچھ نہیں آئے گا ہمارے پاس ہم پیار نہیں کریں گے اپنے آپ سے؟ کیسا تو کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ریسرچ ہے جس نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی سکسیس کو بہت زیادہ یا دوسروں کی خوشی کو بہت زیادہ ریزینٹ کرتے ہیں نا، وہ اینڈ اپ کرتے ہیں ہمیشہ پین میں، اور وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے. میں دوبارہ یہ چیز ایکسپلین کروں، یعنی اگر آپ کسی کو سکسیزفل ہوتا دیکھتے ہیں، چلیں لیٹس سپوز، نو آفینس ٹو اینی ون، اور میرا کسی کی طرف ٹارگیٹ نہیں ہے، میں صرف ایک کانسیپٹ سمجھا رہی ہوں کہ جیسے ایوری سیٹرڈے ایک ریچول ہوتا ہے کہ میڈیلین سیرمنی ہوتی ہے اور آتے ہیں اور ایک پیشنٹ کو ریکوری کا میڈل ملتا ہے، 2 سال 4 سال 5 سال 1 سال جو بھی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اس میں سے موٹیویشن پکڑتے ہوں گے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایک دن میں بھی یہاں پر آؤں گا اور مجھے بھی میڈل ملے گا. کچھ لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے، آئی مائٹ بی رانگ، جو یہ دیکھتے ہوں کہ جو کہتے ہوں کہ شٹ یہ کیسے ہو گیا، مطلب نشہ تو چھوٹ نہیں سکتا، اس کا کیسے چھوٹ گیا. اور میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم دوسروں کی سکسیس کو ریزینٹ کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کی، میں سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل، ایک سینیریو ڈرا کر، میں نے یہاں پر بہت سی ایکسٹریم بیمار سوچیں دیکھی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نشہ تو چھوٹ نہیں سکتا تو یہ کیسے چھوٹ گیا یا نہیں. لوگ ریزینٹ کرتے ہیں لوگوں کی سکسیس کو، اور نیگیٹو جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں. جو لوگ نیگیٹیوٹی کو اپریز کرتے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں.
خاص طور پر جو لوگ ہوپ لیس ہوتے ہیں یا جو لوگ فی الحال کبھی آپ نے کسی ویڈیو پر کوئی موٹیویشنل ویڈیو یا کوئی بھی آپ نے کوئی جگہ پر ویڈیو اس کے نیچے ہیٹ کامنٹس دیکھے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنے آئیڈیاز پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کی فرسٹریشن دکھا رہے ہوتے ہیں؟ یعنی فی الحال وہ بندہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے اور وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اور اس نے وہاں پر ایک ہیٹ کامنٹ جو ہے نا وہ ڈراپ کر دیا ہے. تو لوگ جب لوگوں کی سکسیس کو ریزینٹ کرتے ہیں تو ایک ریسرچ کہتی ہے کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اینڈ اپ کرتے ہیں ہرٹ کی فیلنگس میں. تو مجھے بتائیں کیا انڈورس میں یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا کہ اس کو پہلے فری فلوٹ کیوں مل گئے, اس پیشنٹ کو پہلے انسپروائز کیوں مل گئی, فلاں چیز کیوں ہو گئی, اس کا ایک انٹرونشن ہوا, میرے 3 کیوں ہو گئے, میری میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, فلاں بندے نے بھی یہ کیا تھا, اس کے تو ڈیز نہیں آپ نے ایکسٹینڈ کیے. دیکھیں ایکویلٹی کیسے ہو سکتی ہے جب انڈیویجول ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں. کبھی اس پہ تو ایکویلٹی نہیں مانگی کہ عمر صاحب کو اگر 10 گولیاں مل رہی ہیں تو مجھے بھی 10 دیں, مجھے 3 کیوں دے رہے ہیں آپ رات کو. ویلیوم کی بات نہیں ہو رہی. میری انٹینشن بالکل بحث برائے بحث نہیں ہے, ڈونٹ گیٹ می رانگ. میں صرف یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم اپنا نارتھ سیدھا کر لیں گے نا تو ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اور نارتھ سیدھا کرنے سے اس آڈیٹوریم میں بیٹھے لوگوں سے مراد میری یہ ہے کہ اگر ہم ایشوز پر بات کرنا سیکھیں گے. ایشو آتا ہے ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ, بات ہو رہی ہوتی ہے کسی اور ٹینجنٹ پر, بزنس پر, ریلیشن شپ پر, گرل فرینڈس پر, پتہ نہیں کس چیز پر. میٹنگ میں ہر اس چیز پر بات ہوتی ہے جس پر ہو نہ ہو اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن جس چیز پر ہونی چاہیے اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں ایشوز کیا ہیں یہ کب پہچانیں گے. آپ لوگ فیملی میٹنگس میں, فیملیز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں, زیادہ تر بات ہوتی ہے نان ایشوز پر. زیادہ تر بات ہوتی ہے یا تو بات ہی نہیں ہوتی, یعنی ایک فیملی جو میں میٹنگ سپروائز کرتی ہوں اس میں بات ہی نہیں ہوتی, بس پیشنٹ کی کوشش ہوتی ہے میں آؤں اور سلام دعا کروں, اس کے بعد کوئی اجازت ہے بس. اب مجھے بتائیں کوئی انسان چھپتا کیوں, یعنی آپ لوگ آج خود بتا دیں, آپ کی فیملی سے موجود ہیں, کہ ایشوز پر بات کیوں نہیں کرتے. کیا بہت مشکل لگتا ہے ایشوز پر بات کرنا؟ دیکھیں میں اس ٹائم اپنی یا فیملی کے بہاف پر بات نہیں کر رہی, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں ایشوز برنگ اپ کرنے کی. کیا کبھی آج تک دل میں یہ آیا ہے کہ میں یہ بات کروں کہ دیکھیں امی ابو یا جو بھی ہیں سامنے, مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے فی الحال کہ میں نے بڑا نقصان کر دیا ہے اور کریونگز ہیں کہ مجھ سے مینیج ہو نہیں رہی. ابھی میں مینیج کر رہا ہوں, جیسے بھی کر رہا ہوں, نہیں ہو رہی, اندر کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, مجھے اتنی ہوتی بھی نہیں ہے کریونگز, لیکن پتہ نہیں شاید باہر جا کر اس طرح سے کریونگز ہوں یا نہ ہوں. اگر ہوں گی تو کیا آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اگر میں آپ سے شیئر کروں؟ یا باہر جا کر فلاں بندہ ہے جس سے میں نے ملنا ہے, یا فلاں میرے فرینڈ ہیں جس سے میں نے ملنا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, یا میرے ذہن میں یہ آئیڈیاز آتے ہیں پورا دن تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. کیا کبھی اس طرح کی سوچیں شیئر کی ہیں فیملی سے؟ ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بھی کہیں ان کی بات پہ بالکل یقین نہیں کرنا, کیونکہ کہنا چاہیے ہی نہیں, ایکشنز چاہیے, کام چاہیے جو نظر آئے. میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ دیکھیں جو الفاظ ہیں نا, جو الفاظ ہیں وہ آپ نے بہت دفعہ دیے ہیں ان کو, اب آئندہ نہیں کروں گا, سنیں گے نہیں, شکایت نہیں ملے گی. لیٹ می کمپلیٹ پلیز, اب مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے گا, آپ کے سوال کا جواب دینے کا. کہ آپ جتنی دفعہ بھی ٹریٹمنٹ میں آئے ہیں صرف تب بات تو نہیں ہوئی نا گھر والوں سے, پیچھے 5-10 سال چلے جائیں, کیا فیملی روزانہ کسی نہ کسی چیز پر ایشو نہیں کھولتی تھی؟ تب یہ ساری باتیں ہوتی تھیں. شروع سے جب ایک بندے کے پیٹرنس نظر آ رہے ہوتے ہیں, فیملیز کہتے ہیں اچھا فلاں دوست سے نہ ملنا, وہ ٹھیک نہیں ہے, راتوں کو جلدی آیا کرو, گھر پہ کھانا کھاؤ, گھر پہ کیوں نہیں کھاتے, اچھا اپنے کمرے میں اکیلے کیوں بیٹھے رہتے ہو, اچھا باتھ روم میں اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہو, جب فون پہ ہر وقت کیوں لگے رہتے ہو, اچھا میرا فون کا جواب کیوں نہیں دیتے, جب میں رات کو فون کرتا ہوں نمبر بند کیوں ہوتا ہے. یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں, جس پہ فیملیز آپ سے بات کرتی رہی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اچھا اب جب علاج میں آگے وہی وعدے قسمیں جو پہلے ہوا کرتے تھے وہی ساری چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوگی. لیکن میں وعدے قسم میں یہ کہہ ہی نہیں رہی آپ جھوٹے ہیں, میں بالکل نہیں یہ کہہ رہی. ہم فیملیز کو یہ نہیں کہتے کہ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں, کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, نہیں, ناٹ ایٹ آل.
اس وقت وہ سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بندے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی اپنے وعدے کو پورا کرنے کی. جیسے ایک ڈائبیٹک اپنے ڈاکٹر کو جا کر کہتا ہے نا اب سے میں نے بد پرہیزی نہیں کرنی، تو وہ بول تو سچ ہی رہا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے میرے سامنے اپنی فیملی سے معافی بھی مانگ لی، ریٹن اپالوجی بھی کر لی، وربل بھی کر لی، سارے وعدے بھی کر لیے اگلی دفعہ کے. انہوں نے نہیں مانا، ان کو نہیں ماننا چاہیے. ان کی جگہ میں ہوں تو میں بھی یہی کروں، نہ مانوں. بات یہ ہے کہ باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی سوائے باتوں کے. آپ ان کو کوئی ایسی چیز دیں، اب میں بتاتی ہوں کہ وہ اندر رہتے ہوئے کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمیشہ آپ ایسی چیز پر یقین کرتے ہیں جو دیکھی جا سکے، جس کو ٹچ کیا جا سکے، جس کو میجر کیا جا سکے، جس کو یعنی آپ کمپیریزن ڈرا کر سکیں. کل طارق صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کی ساری فار ایگزامپل کہ میں بہت کمپلائنٹ پیشنٹ، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، وہ کوئی شکایت نہیں ملے گی. فری فلوٹ پہ گئے ہیں، اگر ہم نے 2 گھنٹے کا بولا تھا کہ 3 بجے آپ نے آن دا ڈاٹ یہاں پر ہونا ہے اور وہ 6 بجے آتے ہیں، تو میں ان کی بات پر یقین کروں. ایسا ہوا نہیں ہے، صرف ایک ایگزامپل میں ڈرا کر رہی ہوں، وہ بات ہماری ساری مانتے ہیں. تو طارق صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ کے ایکشنز دیکھنے چاہیے، مجھے آپ کے وعدے قسمیں سننی چاہیے. نشے نہیں کر رہا، میں نشے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، لیکن بیہیویئر بالکل ڈرائی ڈرنک ہے، بالکل. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ان کے ایکشنز دیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے ان کی بات ہی سنتے رہنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ کوئی کرائسس ہو اور میں ان کو پھر ایڈمٹ کروں. یہاں رہتے ہوئے اب جب وہ اب ہوگا پتہ ہے کیا؟ اب آپ کے ذہن میں نے معافی مانگ لی، حساب کتاب سارا ہو جائے کلیئر، اور اب وہ کہیں چلو ٹھیک ہے ویس بالکل ٹھیک ہو گیا اور اب ساری پرانی باتیں چھوڑ دو. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بڑا ہرٹ کیا یہاں آنے سے پہلے اپنی فیملی کو. وہ ایک ایک گھنٹہ، وہ ایک ایک دن، وہ ہفتے، وہ جیسے ان کے گزرے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے.